قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. اچھے جن اور برے جن یوزلی ڈیزرٹڈ پلیسز پر ہی رہتے ہیں. کھانا جو بچا ہوا ہے وہاں پر بھی اچھے جن ہی رہتے ہیں. برے جن جہاں پر شرک کا گڑھ ہوتا ہے، جہاں پر شرک کیا جاتا ہے، وہاں پر برے جن پریفر کرتے ہیں رہنا. ٹھیک ہے، گندگی میں بھی برے جن رہنا، جیسے ٹوائلٹ وغیرہ کی جیسی گندگی، وہاں پر برے جن رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن اچھے جن بھی ڈیزرٹڈ پلیسز میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. جن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بازو میں بھی بیٹھا ہوا ہے. کوئی سے پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یہ ٹاپک سن کر بھی ڈر رہے ہوں گے، لیکن جنات سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ دروس ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، مساجد میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لیکچرز چل رہے تو اچھے جن آتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری کلاسز جیسے اس میں بھی جو ہے جنات آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ویسے بھی ایک قرین ہوتا ہے، وہ بھی ہم آگے ڈیٹیل میں لیں گے. ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ بھی جنات ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے جیسے جیسے ٹاپکس آئیں گے نا، آپ لوگوں کو جن سے بالکل ڈر نکال دیجیے. جن سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت، الٹا جنات ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں. جنات میں شادی ہوتی ہے، سیکشل انٹرکورس بھی ہوتا ہے، اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے یہ پہلی آیت لی تھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 56. اس میں ہم نے لیا تھا لم یقنتہن انس قبلہم ولا جان، یعنی حوروں کے بارے میں ہم نے لیا تھا، ایسی حوروں کے بارے میں جس کو انسان اور کسی جن نے نہیں چھوا ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات میں بھی کیا ہوتے ہیں، سیکشل انٹرکورس ہوتا ہے. پھر اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. یہاں پر جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا. تو جن بھی کیا ہے، ابلیس بھی کیا ہے، جن ہے. ابلیس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. یعنی یوزلی انسانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان شاید کوئی الگ مخلوق ہے اور جنات کی کوئی جو ہے الگ دنیا. نو، شیطان کوئی الگ یا چوتھی کریشن اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے، لیکن جن میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں ان کو انسان یوزلی شیاطین کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، اور جنات میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ابلیس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن تھا. تو ابلیس کیا تھا، جن تھا. تو اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی حکم کی جو ہے نافرمانی کی. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں افتتخذونہ، کیا تم بنا لیتے ہیں اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولادوں کو، اولیاء، دوست. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا تم ابلیس کو، کیا تم شیطان کو اور اس کی اولادوں کو اپنا دوست بناتے ہو. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اولادیں بھی ہیں. جس طرح انسان کو بچے ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اسی طرح جنات کی بھی شادی ہوتی ہے، سیکشل انٹرکورس ہوتا ہے اور بچے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جگہ، اچھا رہی بات جنات اور انسانوں کی شادی اور تعلقات. جن اور انسانوں کی شادی یہ سنا جاتا ہے، جنوں کی اور انسانوں کی شادی ہوئی ہے. ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی کہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی اور انسانوں کی شادیاں ہوئی ہے اور ان کی اولادیں بھی ہوئی ہے، اور یہ ایک انسانوں میں معلوم بات ہے، لیکن یہ بہت ہی مکروہ چیز ہے، ڈسلائکڈ چیز ہے کہ انسانوں کی اور جنات کے آپس میں تعلقات ہو، یا انسانوں کے اور جنات کے جو ہے کی شادی ہو. کیونکہ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے. اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کیا کرو، سکون پاؤ اس کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، یعنی انسان کے لیے انسان میں سے جوڑا بنایا ہے، جن کے لیے جن میں سے جوڑا بنایا ہے. اور پھر انسان کی اور جن کی اگر شادی ہوگی یا ان میں ریلیشنز ہوں گے تو پھر ایک تو سکون نہیں ہوگی، پھر جو مقصد شادی کا ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی ڈسلائک چیز ہے، لیکن یہ بہت ہی ریئر اور اسٹرینج چیز ہے کہ انسان اور جن کے تعلقات ہوتے ہیں، انسان اور جن کی جو ہے شادی ہوتی ہے. پھر شادی کے پیچھے وزڈم یہ ہے کہ ایک دوسرے میں سکون پائے، تو پھر دیٹ ول بی لاسٹ اگر یہ ہوگا. تو جن سے انسان کو محبت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جن سے انسان کو محبت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ہو اور تو میرٹل پرابلمز جنات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ایک اس میں سے ون آف دا ریزنس کوڈ بی کہ اگر کوئی مرد ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے فیمیل جن محبت کرتی ہے، تو شی ول ٹرائی ٹو کریٹ آل سارٹ آف پرابلمز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. سملرلی کوئی اگر میل جن ہے اور اس سے جو ہے اس کو جو ہے اس عورت سے محبت ہو گئی ہے، تو دیٹ جن کین یعنی اٹ ول ٹرائی ٹو کاز آل سارٹ آف پرابلمز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. تو اس طرح جن کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی جو ہے کنوارا لڑکا یا لڑکی ہو تو وہ جن اور جن یعنی میل یا فیمیل جن جو ہے پوری کوشش یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ انسان کی شادی نہ ہو. تو جن کو انسان سے محبت ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رہی بات کیا شیاطین کے اوپر موت آتی ہے یا کیا شیاطین یا جنات مرتے ہیں؟ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایکچولی 26 میں یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے. تو زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی کریشن ہے سب کے اوپر جو ہے موت آنے والی ہے، سب مرنے والے ہیں. تو پھر جنات بھی مریں گے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جنات بھی مریں گے، لیکن ان کی کتنی عمر ہوتی ہے، کتنے لمبے ہوتے ہیں، ایک جن کی ایج کیا ہوگی، وی ڈونٹ نو.
نہ جو ہے اس کا کہیں ذکر ہے، تو پھر اگین جو ہے اس کے اوپر بحث کرنا ہمارے درست نہیں ہے۔ البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی ہے، جیسے یہاں پر سورہ ہجر آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے دوبارہ اٹھا کھڑے ہونے کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے۔ تو ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت ملی ہے، وہ تب تک زندہ رہ سکتا ہے اور اپنے جو اولادیں ہیں، اپنا جو گروہ ہے، اپنی جو ٹیم ہے، اس کے ساتھ انسانوں کو جو ہے کیا کرتا ہے، بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے اور غلط جگہ ڈالتا، یعنی غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس یموتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو، پھر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، الذی لا يموت، جو نہیں مرتے ہیں، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان جو ہے جو مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اور انسان جو ہے ان کے اوپر موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ایسی ذات ہے جن کے اوپر موت نہیں آتی۔ ایک راقی جو ہے کا واقعہ میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ اگر کسی جن کو انسان سے محبت ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جن سے یعنی سیکشل انٹرکورس کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ جن جو ہے انسان سے سیکشل انٹرکورس کی بھی کوشش کرتا ہے، حالانکہ انسان کو وہ پتہ نہیں چلتا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جن کیا کرتا ہے، ایک اگر کوئی عورت ہے، سمجھو جن اگر کوئی جو ہے فیمیل جن ہے، تو وہ یہ کرتی ہے کہ انسان کے خواب میں کوئی خوبصورت عورت کی شکل میں جاتی ہے، تو انسان جو ہے پھر اس کو وہ خواب میں انسان کو کیا ہوتا ہے، ویٹ ڈریم آتا ہے، اور کیونکہ جن کو تو ہوش ہوتا ہے وہ اپنا جو ہے اپنی خواہش جو ہے پوری کر لیتے۔ تو اس طرح جو ہے بار بار ویٹ ڈریمز آنا یا بار بار جو ہے خواب میں کسی خوبصورت جن کو دیکھنا اور اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے فعل میں انوالو ہونا، that could also be a reason کہ کسی جن کو جو ہے انسان سے محبت ہو گئی ہے۔ Is it clear؟ آگے ہم لیں گے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جن ہے، یعنی وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں نااتفاقی پیدا کرنے کی جن کوشش کرتا ہے، دونوں کو جو ہے قریب آنے نہیں دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں ہمیشہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فزیکل انٹیمیسی جو ہے ویری ریئر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور بائبان یعنی ڈیزرٹ سے محبت ہے، تو جب اپنی بکریوں اور بائبانوں میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ جو بھی جن یا انسان یا جو بھی چیز مؤذن کی آواز سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اذان دینے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کوئی تمہاری اذان سنے گا، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، قیامت کے دن وہ گواہی دے گا۔ تو شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، شیطان ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نا، تو جو دھتکارا ہوا ہے تو جب بھی اذان سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اذان سنے گا تو مؤذن کے حق میں اس کو گواہی دینی پڑے گی، اور وہ اپنے دشمن، کیونکہ انسان کو کیا کرتا ہے، مسلمان انسان کو شیطان اپنا دشمن مانتا ہے، تو وہ اپنے دشمن کے حق میں گواہی نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے شیطان کیا کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، پھر اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے۔
پھر اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ وہ یاد کرتے ہیں جو وہ بھولے ہوئے تھے. یعنی نماز میں ایسی ایسی چیزیں یاد آتی ہیں جو بھولے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی نماز ہوئی لوگ بھولنے لگتے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہونے کے بعد واپس آتا ہے، پھر اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر وہ واپس آ کر جیسے نماز شروع ہوتی ہے انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان احادیث سے کہ اذان ایک بہت ہی پاورفل رقیہ ہے. اگر کسی جگہ پر جن ہے تو آپ وہاں پر اذان دیں، وہاں اذان کو پلے کریں. اگر کسی کے اوپر جن ہے، محسوس ہو رہا ہے تو اس کے کان میں اذان دیں، تو جنات کیا ہے بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ اذان کو بیر نہیں کر سکتے ہیں، وہ اذان کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اذان جو ہے بہت ہی پاورفل ہے، رقیہ ہے. رات ہونے لگے تو بچوں کو اندر لے لینا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رات ہونے لگے اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو کیونکہ اس وقت شیاطین گھومتے ہیں، اور جب رات ہو جائے دروازے بند کر لو کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھولتے. پانی کے گھڑوں کو بھی اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو. تو اب یہ حدیث میں جو ہے کیا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جب رات پھیلنے لگے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جب رات پھیلنے لگے، نہیں شام ہو مغرب کا وقت ہونے لگے تو اس وقت بچوں کو باہر کھیلنے نہیں دینا چاہیے، اس وقت بچوں کو اندر کر لینا چاہیے کیونکہ شیاطین اس وقت آتے جاتے ہیں. جب کچھ رات گزر جائے تو پھر کیا کر لو، تب جو ہے باہر جا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا نام لو کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھولتے. تو یہاں سے اس حدیث سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بند دروازوں کو کھول کے نہیں آ سکتے ہیں. جیسے ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ رہتی کہ بند دروازوں کو بھی خاص کر کے شیاطین یا جن آ سکتے ہیں. نو، اگر ہم اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دیں تو پھر شیطان جو ہے اس گھر میں اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. سملرلی پانی کے برتن بھی بند کر لیا کرو اللہ کے، مطلب ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی کے برتن بھی بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لو، اور برتنوں کو بھی ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چاہے کچھ بھی اس کے اوپر رکھو اور چراغ بھی بجھا دو. یہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر آخلصم یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں کیا حکم ہے. نمبر 1 رات کے وقت دروازے بند کر دو. نمبر 2 امپورٹنٹ پوائنٹ، بند دروازوں کو شیاطین نہیں کھول سکتے ہیں. جس طرح ابھی کسی نے سوال کیا کہ بہت دن تک گھر جو ہے اگر بند ہو آپ بسم اللہ کہہ کر جو دروازہ بند کر دیجئے تو وہاں پر پھر بند دروازے کراس کر کے شیاطین اندر نہیں جا سکتے ہیں. اور ہم بھی اگر گھر میں ہیں تو بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دیجئے، بند دروازے کو جو ہے بند دروازے کو شیاطین جو ہے کراس نہیں کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پر ایک اور چیز کیا ہے، برتنوں کو بھی ڈھانپا ہے. تو کھانے پینے کے بھی جو چیزیں ہیں شیاطین کیا کرتے ہیں، انسان کے کھانے پینے میں منہ مارتے ہیں یا پھر اس کے اندر جو ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو یو شوڈ کیپ یور فوڈ آلویز کورڈ، پانی ہو یا کھانا ہو تو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ڈھانپ دو. یعنی کچھ پورا کور لڈ بھی نہیں لگا ہے تو کچھ چیز سے، ٹیشو سے، پیپر سے، لکڑی سے، کسی چیز سے جو ہے بسم اللہ کہہ کر کھانا یا پانی کو جو ہے کور کر دینا چاہیے. تو اس میں بھی جو ہے کیا کرتے ہیں شیاطین، پھر کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. تیسری چیز اس سبھی سے بتائی گئی ہے کہ چراغ کو بجھا دو. چراغ کو بجھا دو کیونکہ شیاطین جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لیے کہ گھروں کو جلاتے ہیں تو شیاطین کیا کرتے ہیں گھروں میں جیسے چوہے ہوتے ہیں، چھپکلیاں ہوتے ہیں یا ایسے جانوروں کو کیا کرتے ہیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جس کی وجہ سے چراغوں کو گرا دیتے ہیں یا گھروں میں جو ہے آگ لگا دیتے ہیں. تو اب تو جو ہے چراغوں کا، اگر چراغ آپ کے گھر میں اب جلتا ہے تو رات میں بجھا کر سونا چاہیے کیونکہ آگ سے کا حکم ہے. سملرلی کوئی اور چیز ایسی ہے جس سے آگ لگنے کا ڈر ہے، یعنی گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آگ لگنے کا ڈر ہے تو پھر وہ بند کر کے جو ہے سونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اور صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج جب ڈوبے تو اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر مت جانے دو جب تک کہ رات کا پہلا حصہ نہ گزر جائے، کیونکہ شیاطین اس وقت باہر آتے ہیں یہاں تک کہ رات کا پہلا حصہ نہ ختم ہو۔ تو ایک اور حدیث صحیح مسلم کی ہے جس کے مطابق بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کو بھی کیا کرنا ہے، جب رات ہونے لگے تو اندر لے لینا ہے۔ ان احادیث میں بچوں کا خاص ذکر اس لیے ہے کیونکہ بچے یوزولی کیا ہوتے ہیں، ذکر اور اذکار سے دور رہتے ہیں۔ پھر یہ وقت کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہ شیاطین کے ایکٹیو ہونے کا ٹائم ہے۔ پھر تیسرا، جیسے ابھی میں بتائی، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں تو اس گھر میں شیاطین کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سملرلی کھانے اور پینے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے، we should always keep our food and drink covered۔ ٹھیک ہے، بچوں کی حفاظت کے لیے ایک اور چیز کیا ہے، میاں بیوی میں جب سیکشل انٹرکورس ہو، سیکشل انٹیمیسی کی دعا بھی ہے، دیکھیے آپ کی بک نمبر 2 میں دعا نمبر 10 ہے۔ بک نمبر 2 میں جنرل پروٹیکشن کے جو اذکار ہے اس میں دعا نمبر 10 ایٹ دا ٹائم آف سیکشل انٹیمیسی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے حفاظت رکھے، ہمیں شیطان سے کیا کرے، دور رکھے، اور جو بھی چیز اس عمل سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ عطا کیے، یعنی جو اولاد ہمیں ہو اس کو بھی کیا کرے، شیطان سے دور رکھے۔ تو جو میاں بیوی سیکشل انٹیمیسی کے ٹائم پہ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان جو ہے نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہمیشہ جو ہے اس دعا کو اپنے روٹین میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دعا کے بعد جو اولاد ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور چیز یہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ شیاطین کے ملنے، نکلنے اور ایکٹیو ہونے کا جو ہے وقت ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، زیادہ اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے پروٹیکشن کے لیے جو راستے بتائے ہیں انہیں اپنانا ہے اور شیاطین سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ رات کو سوتے ہوا وقت کا لائٹ سوئچ آف کرنا چاہیے۔ دیکھیے، چراغ بجھانے کا حکم ہے کیونکہ چراغ سے آگ لگتی ہے، لیکن یہ جو لائٹس ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو اس سے آگ لگنے کا ڈر نہیں ہے، تو پھر there is nothing like کہ لائٹ بند ہو یا کھلی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ کھلا جگہ وداؤٹ لٹ تو اسے کھلا نہیں رکھنا چاہیے، اس میں شیاطین اور جن کیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں منہ ان کا مارتے ہیں۔ تو پھر جگ میں بھی پانی ہو، گلاس میں بھی پانی ہو، کسی بھی چیز میں ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات مغرب کی اذان کے بعد بچوں کو نماز کے لیے بھیجنا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ بہت چھوٹے بچے ہیں جن کو اذکار کا اور ذکر کا شعور نہیں رہتا، جو کھیلتے رہتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ نماز کے لیے جب انسان جاتا ہے تو وضو کر کے جاتا ہے، آٹومیٹیکلی شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، اس کو نہیں ٹچ کرتا ہے۔ پھر شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے لیے جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو نماز کے لیے جائے اس کو شیاطین نہیں ٹچ کرتے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے ہیں۔ رات ہو جائے، یہاں پر ہے کہ کچھ دیر کے لیے دروازہ بند کرنا ہے کہ مغرب ہوتے ہی دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند رکھنا ہے صبح تک۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ اگر گھر میں جنات کا اثر ہے تو فون اذان ایپ سے سنائی دے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، پرفیکٹلی ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ میں تو یہ کرتی ہوں کہ باہر جو اذان ہوتی ہے وہ یوزلی جو ہے کلیئر بھی نہیں سمجھ میں آتی، اور اتنی کلیئر بھی آئی آلویز 5 وقت جو ہے میں اپنے موبائل میں اذان آن رکھتی ہوں، کیونکہ اذان سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ جس گھر میں اذان ہوتی ہے اس گھر میں پھر جو ہے شیاطین نہیں ٹک سکتے۔ تو کیپ اٹ آن آلویز۔ آج کل تو اذان کی کلاکس بھی اویلیبل ہے اور ایپس بھی جو ہے فون میں ہے، تو کیپ اٹ آن آلویز، کیونکہ شیاطین جو ہے اذان کی آواز برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو کیا کرتی ہوں کہ جب گھر انڈیا میں بند کر کے آتی ہوں، جو اپنا گھر ہے، تو وہاں پر بھی اذان کلاک کی جو ہے اذان آن رکھ کے آ جاتی ہوں، تاکہ اگر کوئی شیاطین آئے بھی تو پھر وہ رہے نہیں۔
اذان کے بعد بھی شیاطین نہ آئے اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے اذان کے بعد بھی شیاطین نہ آئے اس کے لیے آگے ہم لیں گے کہ جنرل پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ بعض شیاطین بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی بہت اسٹرانگ ہو جانا پڑتا ہے، تو وہ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اذکار پڑھ کر مغرب کے بعد جی ہاں جا سکتے ہیں، رات میں 12 بجے کے بعد شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نو دلیل فار اٹ کہ 12 بجے کے بعد یا 1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں۔ شیاطین کے ایکٹیو رہنے کے کچھ پلیسز ہیں اور کچھ ٹائم ہے جو ہم لے چکے۔ بک 1 میں جو ہے یہ بلٹ پوائنٹس ہے، بک 2 میں رقیہ ہے، رقیہ کی آیتیں ہیں۔ بک 1 میں یہ بلٹ پوائنٹس ہے، بک 2 میں رقیہ والی آیتیں ہیں۔ وزٹ کیا؟ سو کر اٹھنے کے بعد ناک میں 3 بار جو ہے اس کو صاف کرنا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی تم نیند سے اٹھو تو اس کو اپنی ناک 3 بار بلو کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے نوسٹرلز کے اندر رات گزارتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی نیند میں سے اٹھو تو وضو کرو اور ناک کو 3 بار چھنکو، کیونکہ شیطان اپنی رات جو ہے ناک میں گزارتا ہے۔ تو پھر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو اس لیے جیسے ہی نیند سے اٹھے، اور ویسے بھی ہم جیسے ہی نیند سے اٹھتے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، یا تو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا تو پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر وضو کرتے ہیں۔ تو 3 بار ناک جو ہے چھنکنا چاہیے۔ ویسے ہی وضو کا حصہ بھی ہے، تو آٹومیٹکلی شیطان سے جو ہے کیا ہوتا ہے وہ شیطان دور ہو جاتا۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.